ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ جو کام ہم ہر سال خوشی خوشی کرتے ہیں کیا وہ واقعی اسلام کی نظر میں درست بھی ہے؟ ہر سال 1 جنوری آتی ہے، آتش بازی، موسیقی، ناچ گانا، پارٹیوں کا شور، اور کہا جاتا ہے ہیپی نیو ایئر۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایک مسلمان کو نیا سال منانا چاہیے؟ کیا یہ اسلامی تہذیب کا حصہ ہے یا کسی اور قوم کی نکالی؟ قرآن و سنت ہمیں اس حوالے سے کیا تعلیم دیتے ہیں؟ آئیے آج اس اہم موضوع پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ 1 جنوری کا نیا سال اسلامی نہیں بلکہ عیسوی گریگورین کیلنڈر کا آغاز ہے۔ پوپ گریگوری کے نام پر بنایا گیا اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام نے ہمیں ہجری کیلنڈر دیا جس کی بنیاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت پر ہے، اور نیا سال منانا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلامی تعلیمات پر نہیں بلکہ غیر مسلم کی تعلیمات پر ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہ، جو کسی قوم کی مشابہت کریں گے وہ انہی میں سے شمار کیے جائیں۔ سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ نیا سال منانا کیا یہ مسلمانوں کی پہچان ہے یا کسی غیر مسلم تہذیب کی اندھی تقلید؟ اسلام ہمیں اپنی شناخت دیتا ہے، نہ کہ دوسروں میں گم ہو جانے کی اجازت، اور اسلام نے مسلمانوں کو صرف 2 تہوار دیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ لوگ 2 دن کے لیے کھیل کود کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان 2 دنوں کے بدلے اس سے زیادہ بہتر 2 دن عطا فرمائے ہیں، ایک عید الفطر، دوسرا عید الاضحیٰ۔ اسلام میں نیا سال، ویلنٹائن ڈے، مدرس ڈے اور نیو ایئر نائٹ ان کی کوئی دینی حیثیت نہیں، اور اسی طرح نیا سال منانے میں جو قباحتیں ہیں وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں تاکہ آپ کو غور و فکر کرنے میں مزید آسانی ہو سکے۔ جیسا کہ نیا سال منانے میں یہ قباحتیں موجود ہیں کہ بے حیائی اور فحاشی کو فروغ ملتا ہے، موسیقی اور ناچ گانا عام ہوتا ہے، مرد و عورت کا اختلاط ہوتا ہے، آتش بازی اور فضول خرچی عام ہوتی ہے، شراب اور دیگر حرام کام کیے جاتے ہیں، قیمتی مال اور وقت کا ضیاع ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، فضول خرچی نہ کرو، اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اسلام ہمیں وقت کا شعور دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے وقت کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اور غور کرنے کی بات ہے کہ نیا سال ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم نے پچھلے سال کتنے گناہ کیے، کتنی نمازیں چھوڑی، کتنا قرآن پڑھا، بلکہ یہ سکھاتا ہے کہ مزے کرو، جشن مناؤ اور غفلت میں رہو۔ اب آئیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایک مسلمان کا نیا سال کیسا ہونا چاہیے۔ اسلام ہمیں ہر دن محاسبے کا درس دیتا ہے، توبہ، استغفار، نماز کی پابندی، گناہوں سے سچی ندامت، آئندہ نیکیوں کا عزم، آخرت کی تیاری، اور غالباً حضرت عمر فرمایا کرتے تھے اپنا محاسبہ خود کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ ہمیں ہیپی نیو ایئر کہہ کر یا نیو ایئر نائٹ کے نام پر ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کی اسلامی تعلیم نہیں ملتی، بلکہ جب ہمارا سال محرم سے شروع ہو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیا چاند دیکھ کر دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، مسلمان ہونا یہ صرف نام نہیں بلکہ یہ طرز زندگی ہے۔ ہمیں سوچنا ہوگا ہم کس کی تقلید کر رہے ہیں، ہمارا معیار خوشی کیا ہے، کیا ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو حق سمجھ کر قبول کرنے اور باطل کو باطل سمجھ کر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو فائدہ دے، لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیر۔